خدا ایک زندہ حقیقت اور پاک ہستی کا نام ہے جو اپنے کلام کو کبھی بھی غیر معتبر نہیں ہونے دیتا۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور خدا کی پناہ اور برکت آپ کے اوپر اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ بہت ہی ہم مشہور اور ایک ایسے موضوع کو بیان کر رہے تھے جو کہ آپ نے بہت کم سنا، اور وہ تھا قرآن میں چند مسیحی نوجوانوں کا تذکرہ، اور قرآن میں اصحاب کہف اور پھر ان کی شان اور منزلت کے بارے میں، یعنی قرآن نے انہیں خدا کی نشانیوں میں سے، ونڈر اور سائن میں سے قرار دیا ہے۔ اور پچھلے 2 ہفتوں میں ہم ان کے پس منظر میں ان کے تاریخی معاملات کو دیکھ رہے تھے، پھر تفسیری معاملات کو ہم نے دیکھا، اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کو آپ جب بھی بالعموم پڑھیں گے، اور اس کا جو والیوم میں نے کوٹ کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے شاید پاس جو ہے مختلف والیوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جلد جو ہے وہ 100 ہے، یعنی 3rd والیوم ہے تفسیر ابن کثیر کا۔ اس میں 18 نمبر جو سورہ ہے، سورہ الکاف، اس میں آپ اس کے تفسیری بیان کو دیکھ سکتے ہیں، اور کم و بیش مولانا مودودی اور تفسیر ابن کثیر نے چند مسیحی نوجوانوں اور اصحاب کہف کے بارے میں مشترکہ باتیں کہی ہیں۔ لیکن اب ہم تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو احادیث میں اصحاب کہف کو جو ہے وہ بڑے اچھے لوگ اور ایماندار لوگ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض احادیث کی روشنی میں دقیانوس نے اصحاب کہف کو ایک مدت تک مہلت دی تاکہ وہ اپنے ایمان سے پلٹیں، یعنی ان کے اوپر ایذا رسانی اور تکلیف اور پرسیکیوشن جو ہے وہ لاگو کر دی گئی تھی، کہ انہیں چیلنج دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس فرصت سے استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی، اور بعض احادیث میں انہیں بادشاہ کا امین اور رازدار بھی قرار دیا گیا تھا۔ بہرکیف اس کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ بات چیت موجود ہے، لیکن چونکہ جب ہم نے اب سے عرض کیا تھا کہ یہ 3 سوالات پیغمبر اسلام سے ہوئے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کیا ہے، اور روح کیا ہے، یا ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کی تعداد اور نام تو بالکل قرآن شریف میں بیان نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سوال تھا پیغمبر اسلام سے، لیکن اگر جو تعداد بھی بیان ہوئی ہے تو وہ بھی یہ ہوا ہے کہ ان کا جو ہے وہ کتا بھی شامل کیا گیا ہے، اور اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے اس حوالے سے تاریخی اور حدیث کے جو ذرائع ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر ان کی تعداد جو ہے بعض دفعہ 5، 7 اور 13 تک بھی بتائی گئی ہے، لیکن بالخصوص تاریخ طبری نے جو ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے وہ بھی کافی مختلف نام انہوں نے بیان کیے ہیں، اور وہ ان کے ناموں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور وہ 9 نام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے اندر اختلاف بھی موجود ہے، جبکہ قرآن میں جو اصحاب کہف کی تعداد کی جو تصریح موجود نہیں ہے، صرف ان کی تعداد سے متعلق لوگوں کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن میں جو بیان وہ کہتے ہیں کہ کتے سمیت ان کی تعداد 4 ہے، بعض ان کی تعداد 6 اور بعض 8 بتاتے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن مجید نے تیسرے نظریے کو
اپنایا ہے۔ تو گویا کوئی کلیئر نہیں ہے، لیکن ان کے نام جو تاریخ طبری نے بیان کیے کافی مشکل نام ہے، لیکن میں آپ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا جو نام انہوں نے اصحاب کہف کا بتایا ہے وہ مکسلمینا ایک نام ہے، اور دوسرا جو ہے محسل مینا میں نام بتایا ہے، اور یملیخا نام انہوں نے بتایا ہے تاریخ طبری نے، مرتونس نام بتایا ہے، کستونس نام بتایا ہے، اور ویکرنوس بھی بتایا ہے، اور یتبیونس بھی بتایا ہے، اور کالوش بھی بتایا ہے۔ لیکن پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں؟ ان کا مؤثر جو جواب ہے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے، نہ ہی قرآن شریف سے اور نہ ہی آپ کو احادیث اور تاریخ کی روشنی میں، بلکہ اس کے اوپر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ جو احادیث ہیں، شیعہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت، یعنی جب امام مہدی ان کا ایک عقیدہ ہے، مسیحی مومنین کے نزدیک تو ایک ہی آنے والا یہ سناسری خداوند خدا ہے، مگر شیعہ مسلم بھائی جو وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ یعنی امام مہدی کے ظہور کے وقت اصحاب کہف رجت کر کے آپ کی صحاب میں شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ دوبارہ پھر جی اٹھیں گے۔ اور امام صادق جو شیعہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو کچھ لوگ کعبہ کے پیچھے سے ظاہر ہوں گے، جن میں سے 7 نفر اصحاب کہف ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے 7 اصحاب کہف بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ ان کا جو ہے وہ احادیث کا الٹیمیٹلی اختلافات موجود ہے، اور جو روایات سنی مسلم احادیث کی ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور شیعہ جو مسلمان بہن بھائی ان کی احادیث کی جو تفسیر ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اور پھر ہم ایک اور بات کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الٹیمیٹلی احادیث کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان میں وہ اختلاف موجود ہے، لیکن شیعہ کے نزدیک امام علی یعنی حضرت علی جو چوتھے خلیفہ، ان سے منقول ایک حدیث کے مطابق جس شہر میں اصحاب کہف ساکن تھے اس کا نام افسس تھا، یعنی یہ افسوس اسے کہا گیا ہے، افسس کہا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس شہر کے صرف کھنڈرات موجود ہیں، اور موجودہ ترکی کے صوبہ ازمیر کے شہر سلجوق کے جنوب میں جو ہے وہ واقع ہے۔ اور اسی طرح علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کی معتقد ہیں کہ ٹرکی کے شہر افسس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کہف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے، یعنی مولانا مودودی نے تو یہ مان لیا کہ جو کچھ بھی کرسچن ہسٹری نے بیان کیا ہے یا انسائکلوپیڈیا نے بیان کیا ہے وہی وہ کہتے ہیں ہمارے ابتدا کے مفسرین کو پتہ چلا اور انہوں نے آگے بیان کیا، اور امام علی حضرت علی بھی اور امام طباطبائی جو ہیں المیزان میں لکھتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کر دیا۔ تو اب میں آپ کو جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا ذکر ہے، بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ناموں کی برکات کو بھی اسلامی تاریخ نے بیان کیا ہے۔ یعنی اصحاب کہف کے نام تو نام ہی ہوتے، لیکن یہ اتنا ضروری بات تھی جو ہم نے اپنے پروگرامز میں اس کا آغاز کیا ہے کہ اصحاب کہف چند مسیحی نوجوان جو مومنین کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے وہ کون تھے۔ لیکن آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو اور بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ نہ صرف ان کا تذکرہ ہے بلکہ ان کے ناموں کی برکات، بلیسنگز آف دیئر نیمز بھی اسلامی ہسٹری نے بیان کی ہیں۔ تو یہاں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ملا یا مولوی حضرات کے کہنے پہ لوگ نفرت کرتے ہیں مسیحیوں سے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو اللہ کی نشانی یعنی ونڈر اور سائن قرار دیا ہے، اور احادیث میں ان کے بارے میں جو بیانات آئے ہیں وہ، اور آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان کی برکات کیا ہیں، ان کے ناموں کی برکات کیا ہیں۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد کو اب بعض دفعہ تو مسیحیوں کے نام نہیں لیے جاتے، لیکن یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ تفسیر خازن
کا حوالہ ہے اور سورہ الکہف کے تحت جو انہوں نے لکھا اس کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد کو جانتے ہیں۔ صحابہ کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 7 ہے، جن کو ہم 7 سلیپر بھی کہتے ہیں، اور 7 سوئے ہوئے لوگوں کی بات بھی کہتے ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں، یعنی ان کے نام مبارک یہ ہیں: اور مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، اور زنونس، اور کشفی تیتونس۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اور 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے۔ تو آج اس پروگرام میں میرا ایمان ہے آپ کا دل خوش ہو رہا ہوگا کہ اتنی نفرتیں اور اتنی دوریاں اور اتنا زہر اگلنا اور پیچیدہ اور تنقیدی تقریریں کرنا مسیحیوں کے خلاف، مسیح یسوع کے ماننے والوں کے لیے بعض دفعہ زندگی کو بے معنی اور تنگ کر دینا، وہ کیا ہے؟ اور پھر یہ کیا ہے کہ ان کا بڑا ادب کے ساتھ ذکر ہے، ان کے نام مبارک یہ ہیں۔ اور پھر دیکھیے، نہ صرف اصحاب کہف یسوع مسیح کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، مومنین کا، بلکہ ان کے کتے کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے کتے کا نام کیا لکھا ہے؟ قطمیر۔ اور یہ جو بات ہے، یہ دعوت اسلامی جن کے امیر مولانا حضرت الیاس قادری صاحب ہیں، ان کے میں اکثر بیان کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کی برکت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ طرز کلام ہے دعوت اسلامی کا کہ وہ کہتے ہیں میٹھے میٹھے مدنی بھائیوں یا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین رحم اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد اور خواص اور برکتیں بیان کی ہیں۔ آئیے ہم بھی ان ناموں کی برکتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے، اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار یعنی ہر روز اس کو بخار ہو جاتا ہے، درد سر، اور پھر یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکوں اور دوروں کی بیماری، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام فائدہ مند ہے۔ اور اس کا جو دعوت اسلامی نے حوالہ دیا ہے وہ حاشیہ جمل ہے، پیج 15 ہے، اور پھر یہ کس کے تحت ہے؟ سورہ الکہف کے تحت اصحاب کہف کا جو ذکر ہے اس میں ہے۔ پیارے مسیحی بہن بھائیوں، عزیز و ناظرین، اور میرے مسلمان دوستوں اور بہن بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ادباً یا اچھے انداز سے نام لے لیا جائے۔ اور آج پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کے سامنے وہ سچائیاں اور وہ باتیں لے کر حاضر ہوتا ہے جو آپ کو عام سننے میں نہیں ملتی ہیں۔ تو چند مسیحی نوجوانوں کا اصحاب کہف کا تذکرہ، ان کے کتے کا ذکر، اگر 200 سال یا 300 سال وہ سوئے رہے اور پھر جی اٹھے تو کتا بھی اتنی دیر زندہ رہا، تو لگتا یہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کو مسیح یسوع کے غلاموں سے اور ان کے نوکروں اور خادموں اور اصحاب سے برکت مل سکتی ہے، بلکہ کتے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت ہے۔ اور پھر لکھا ہے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے یعنی ڈی سی ایس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا، اور وہ لوگ جو تھے ان کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ پیارے عزیزو،
تو یہ اب دیکھیں کہ ان کے ناموں کی جو برکات ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر میں ایک اور مقالے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ جو صحابہ کہف کے فضائل اور ان کے نام کی کرشمہ سازیاں یعنی معجزات اور ان پر اللہ کی کرم نوازیاں، اس تحقیق کا جو ہے تحقیق و ترتیب جو ہے کیسر احمد BA کراچی میں، یہ کوئی محقق ہے جنہوں نے لکھا ہے، اور اس کا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، صحابہ کہف کے فضائل اور ان کے نام کی کرشمہ سازیاں، اللہ کی کرم نوازیاں، تحقیق و ترتیب یعنی تحقیق کس شخص نے کی، ترتیب کیسر احمد BA کراچی میں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبردست بات ہے کہ یہ 7 افراد تھے جیسا کہ خدا نے فرمایا، اور سب آتا عصا منہم کلبہم، اور وہ 7 لوگ تھے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور کہتے ہیں اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ مردہ ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، بہرحال جیسا بھی ہیں رہیں گے اور آخری زمانے میں زندہ ہو جائیں گے، اور حضرت یسوع المسیح کے خروج کے وقت باہر آ جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، اور جس جگہ بلند حصار ہوگا ان کے سینے سے بلند نہ ہوگا، حصار کو کھاڑ کر ویران کر دیں گے۔ صحابہ کہف کے نام یہ ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یسوع مسیح کے وقت جو ہے باہر آ جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو یقینی یہ بات جو ہے وہ کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل شریف کے اندر کہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرے خادم بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی صحابہ کہف کے ناموں کا بیان کرتے ہیں، یملیکا اور مکسلمینا اور کشفوتت اور تبیونس اور آزر فتیونس، کشافتیونس، یوانس، بوس، اور ان کے کتے کا نام تتمیر ہے۔ اب یہ بھی کچھ فائدے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فوائد و خواص، ان کی برکتیں کیا ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے روایت کیا، یعنی حضرت علی نے حدیث بیان کی ہے رسول خدا سے، یعنی پیغمبر اسلام سے، جناب محمد سے، کہ جو کوئی سفر و حضر میں یہ نام اپنے ساتھ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، اور جس نے ہمیشہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اقربا اور 70 افراد کو بخشے گا۔ کہتے ہیں نہ صرف یہ دنیا کے فائدے ہوں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کہف کے نام ہیں ان کو پڑھتا رہے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور 70 لوگوں کو کیا کرے گا، بخش دے گا، اور اسے سفر کرنے میں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا، پیٹ درد اور باقی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ان مبارک ناموں کو یعنی مسیحی ناموں کو، صحابہ کہف کو، یسوع مسیح کے ماننے والے کے ناموں کو مکان کی چھت میں چھپا دے یا کسی بھی چیز میں رکھے، وہ آگ سے نہ جلے، اور اگر کسی جگہ آگ لگ گئی ہو تو ایک سفید کپڑے میں یہ نام لکھ کر اس میں 2-3 سنگریزے باندھ کر آگ میں ڈال دیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے آگ بجھ جائے گی۔ یسوع مسیح کے غلاموں کا کیا مقام ہے۔ بظاہراً آپ کو ایسے ٹاپک سننے میں نہیں ملتے، لیکن یہ برکت خدا نے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کو دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ، اور میرا ایمان ہے جب آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو میرا ایمان ہے اس سے دونوں طرف کے لوگ، مسیحی بہن بھائی اور مسلمان بہن بھائی، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے مسیحیوں کا نام نہیں صرف لینا ہے، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ تمیز سے بات کرو، ولا تجادلوا، کہ آپ جھگڑا نہ کریں کن کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، بلکہ احسن طریقے سے گفتگو کریں۔ تو کیا مقام ہے، اور یہ تحقیق بیان کر رہی کہ ایسے فائدے ہیں، اور اگر لکھ کر خزانہ کے درمیان میں رکھے تو چرائے جانے اور جلنے اور غرق ہونے سے محفوظ رہے، یعنی خزانہ بھی محفوظ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اور بھی ان کا تذکرہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اگر ان ناموں کو کتاب میں رکھے تو چوہے اور کیڑے وغیرہ نقصان، یعنی کتاب کا پیج نہیں وہ کاٹ سکتے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر یہ مبارک نام اپنے پاس رکھے تو حکام یعنی اتھارٹیز، عمرہ اور احباب میں عزیز ہو، کسی قسم کی تکلیف اور چوری سے بھی وہ محفوظ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر کسی
کہ درد کمر یا پیٹ کا درد ہو اور وہ لکھ کر کمر میں باندھے اور ایک لکھ کر دھو کر پیے تو صحت یاب ہو جائے گا۔ اب اور سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے یہ نام 41 بار 41 ٹائم صبح اور شام 40 روز تک پڑھیں، آنکھوں سے کرشمہ اور معجزات دیکھیں گے۔ یعنی صحابہ کہف 7 سلیپرز کے نام، اور پھر ان کے کتے کا نام بھی ساتھ ہی ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم اور بیان کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو معجزات ملنا شروع ہو جائیں گے، ہر مشکل کا حل ہوگا اور دولت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اور پھر امام بونی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ کتنے نام تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 نام ہر کام پر مجرب آتے ہیں، یعنی جیسے جیسے بھی نام لیے جائیں گے تو یہ ہر کام کے اندر آپ کی مدد کریں گے۔ پھر ان کے ناموں کا معنی بھی وہ بتاتے ہیں امام بونی، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو پہلا نام ہے یملیکا، اس کا معنی ہے اچھی صورت والا، اور مکسل مینا اس کا معنی ہے تندرست، اور کشفو تتاس کا معنی ہے کسی چیز کا آسان کرنے والا، اور تبیونس اس کا معنی ہے طاقتور، اور آذر فتیونس اس کا معنی ہے لائق۔ اور یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ناموں کے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کشا فتیونس، اس کا معنی کس چیز کو جذب یا کشش کرنے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں اور کتے کا نام قطمیر ہے، اور قطمیر کا مطلب بھی امام بونی بیان کرتے ہیں، اس کا معنی تھوڑی چیز سفید کھال جیسے ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے اعداد 359 بنتے ہیں۔ جو کوئی اسے 2 شخصوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے زحل یا مریخ کی ساتھ میں لکھ کر پلائے تو جدائی واقع ہو جائے۔ اگر پلانا ناممکن ہو تو ایک چھوٹی روٹی گندم کے آٹے کی پکا کر اس مربع پر کر کے کتے کو کھلا دے، اور اس پہ یعنی مربع رکھ کے کتے کو کھلا دے، مقصد حاصل ہوگا۔ ہفتہ کے دن سے منگل کے دن تک دیگر نزول آفتاب کے وقت مرض نارو کے دفع کرنے کا واسطے بھی عمل ہے، اور قطمیر نام لکھے تو نارو دفع ہو جائے، کوئی مرض ہے اس کا نام بتا رہا ہے۔ امام بونی نے لکھا ہے کہ فوائد عامہ کے لیے جو خاصیت اسم میں ہے وہی نقش میں ہے، اور دفینہ اور ہر طرح کی حفاظت اس کو ملے گی۔ تو امام بونی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ قطمیر ان کے کتے کا نام ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور کوئی تویز اور عمل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرات دیوبند جو ہیں، دیوبندی عالم ہے ایک بہت بڑے، ان کی بات جو ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، اور ان کا نام کتب عالم ہے، یعنی دنیا کے عالم کے وہ کتب ہے۔ ایک ابدال ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، لیکن کتب عالم جو ہے مولانا گنگوئی صاحب، ان کے حوالے سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسماء اصحاب کہف، یعنی اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ یعنی عورت یا مرد جو بیمار ہو، اس کے دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیے جائیں، یعنی لگا دیے جائیں، اور اس کا نقشہ جو ہے، نقش بنا کر جو ہے ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے، یعنی تویز بنا کر، اور مریض کو دکھایا جائے تو دیکھنے سے گھبرانے کا اور انکار کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بلائیں ہیں یا جن ہیں یا وہ مریض ہے یا وہ ڈرتا ہے، تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا اور انکار کرے گا کہ میرے پاس سے ان کو ہٹا لو۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور کہتا ہے اسماء اصحاب کہف یہ ہیں، اور لکھنا کیسے ہے، الہی بے حرمت یملیکا، اے اللہ یملیکا کے صدقے، اور مکسل مینا، اور کشفوتت، لمبونس، کشافتیونس، یوانس، بوس، اور کلبہم قطمیر۔ اب مولانا گنگوئی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی نام ان کے میکسل مینا اور کشفوتت اور سارے نام لے کر آگے کیا کرنا ہے، اے اللہ ان کے صدقے سے، اور آگے کیا ہے، صرف اصحاب کہف کو نہیں، چند مسیحی نوجوانوں کا، مومنوں کا نام نہیں لکھنا، بلکہ یہ لکھنا ہے وہ کلبہم قطمیر، اور ان کا جو کتا جس کا نام قطمیر ہے میری مشکل کو آسان فرما دے، وعلی اللہ ہے قصد السبیل ومنہا جائز ولو شاء اللہ اجمعین
وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ پورا ایک تویز اور ایک عمل بیان کیا ہے کنہوں نے؟ قطب عالم۔ اور اگر آپ دیوبندی مسلمان حضرات سے پوچھیں گے تو ان کے یہ بہت بڑے پیر اور قطب عالم ہیں۔ لیکن پیارے ناظرین، میرا ایمان ہے آپ کو برکت ملی ہے، اور جہاں جہاں پر یہ پروگرام دیکھا جائے گا تو آپ دیکھیے کہ جب بات ہے یہ ان کے غلاموں کی تو مسیح یسوع کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ دیکھیے وہ مولانا قطب عالم جو ہے مولانا گنگوئی، حضرت گنگوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نام لکھ کے یہ کہا جائے اے اللہ ان کے صدقے، ان تمام ناموں کے صدقے، اور پھر کس کے صدقے؟ وَقَلْبُهُمْ کتمیر، اور ان کے کتے کتمیر کے بے حرمت یا الہی ان کے وسیلے، ان کے صدقے سے یہ میرے مسئلے کو حل کر دے، تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، میں تو بہت برکت پا رہا ہوں۔ الٹیمیٹلی جب بھی کوئی بھی واعظ یا نصیحت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لیکن سنانے والے کا، مبلغ کا، بیان کرنے والے کو سب سے پہلے فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ اور ریلی مجھے یہ برکت ملی ہے کہ مسیح یسوع کے غلام جو ہے ان کا کیا عالم ہے، اور آزرو قرآن اکارڈنگ ٹو دا قرآن نہ صرف ان کے غلاموں کا، مسیحی مومنین کا، چند نوجوانوں کا یہ مقام ہے، بلکہ ان کے کتے کو بھی برکت ملی، اور ان کے کتے کے وسیلے سے بھی برکت جو ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ اور یہ عقیدہ میں مسیحیوں کا نہیں بیان کر رہا ہوں، اہل اسلام مسلمان بہن بھائیوں اور ان کے علماء اور سکولرز کا بیان کر رہا ہوں۔ وقت ہوا چاہتا ہم دعا کریں۔ رب العالمین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اے ہمارے آسمانی روحانی زندہ آسمانی باپ، ہم کو برکت دے، ناظرین کو برکت دے، اور تیرے کلام مجسم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے معاملات آسان ہوں۔ اگر کسی کی مشکل ہے آسان فرما، کسی کو شفا چاہیے عطا فرما۔ یہ دعا ہم کلمت اللہ، روح اللہ، آیات اللہ، کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ استدا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔